افلاس نے گویا اس گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ اپنی 16-17 سالہ زندگی میں کبھی کپڑے اور جوتے ایک ساتھ نئے ملے ہوں۔ اگر کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو اماں ہر ممکن کوشش سے اسے قابل استعمال بناتی اور اس کے بعد وہ چھوٹوں کے کام آتا۔ انتہائی ضرورت کے تحت کبھی قمیص کا کپڑا، کبھی دوپٹہ خریدا جاتا اور کبھی شلوار کا کپڑا۔ جوتے سال ہا سال وہی چلتے، حتیٰ کہ کئی دفعہ طلبے بدلوانے کے بعد بھی جب وہ بالکل جواب دے جاتے تو اماں بادل نخواستہ سستی سی چپل خرید دیتی۔ یہی حال دوسرے بہن بھائیوں کا تھا۔ مجھ سے چھوٹا عمران 9ویں جماعت میں تھا، دبلا پتلا، انتہائی ذہین اور محنتی، بے حد حساس۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، بغیر کہے ہی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے۔ عمران سے چھوٹی رانی اور رانی سے چھوٹا کاکا تھا، اور کاکے سے چھوٹا وہ خوبصورت بچہ جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہر وقت مسکراتی تھیں، اور وہ جو مجھے سب سے پیارا تھا۔ مگر ننھا زبیر جو کتنی جلدی ختم ہو گیا تھا۔ اسے جب یاد کرتی بے اختیار میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگتے۔ وہ مجھے بے حد یاد آتا، اور اب جب کہ ہم پھر سے حالات کے ستم سہنے کے لیے نئے سرے سے اپنے آپ کو جوڑ چکے تھے، یہ نیا دھماکہ نہیں، میرے اللہ، نہیں، میرے ابو کو کچھ نہ ہو۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اماں بیچاری ہمیں کہاں سے کھلائیں گی؟ اف، یہ زندگی یوں جیسے کڑی دھوپ میں بغیر سائبان کے، اور اس میں ننگے پاؤں صحراؤں میں بھاگی جا رہی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے آپ کو ان 2 کمروں کے کوارٹر میں پایا۔ ابا سرکاری ڈرائیور تھے، چند 100 روپے لا کر اماں کے ہاتھ پہ رکھتے، اور اماں اس رقم میں پورا مہینہ گزارنے کے چکر میں ہلکان ہو جاتی۔ پاؤں پر کپڑا لو تو سر ننگا، اور سر پر لو تو پاؤں والی مثال رہی سدا گھر میں۔ مگر جانے اماں اور ابا دونوں کس مٹی کے بنے تھے، ہمیشہ صابر و شاکر رہے، کبھی اللہ پاک سے گیلا نہیں کیا، زیادہ کی ہوس نہیں ہوئی، لوگوں کی اعلیٰ چیزیں دیکھ کر کبھی لالچ میں نہیں آئے۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ اماں چونکہ ان 2 کمروں سے کم ہی نکلتی ہیں، اس لیے انہیں دنیا کے طور طریقوں کا علم نہیں۔ میں نے اماں کو گھر کے اندر ہی گھن چکر بنے دیکھا تھا۔ صبح سویرے سب کے لیے ناشتہ بنانا، گھر کو صاف کرنا، کپڑے دھونا، اور دوپہر کو کھانا بنانا۔ دوپہر کا کھانا ہم سب بہن بھائی اماں کے ساتھ کھاتے تھے، جبکہ رات کو ابا بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے۔ دوپہر کو اماں تقریباً روز ہی ٹماٹر، پودینہ، سبز مرچ اور دھنیے کی چٹنی ڈھیر ساری پیس لیتیں۔ دوپہر کا کھانا ہمارا چٹنی اور روٹی ہوتا، جبکہ رات کو کبھی دال اور کبھی سبزی پکتی۔ مجھے دالیں بڑی پسند تھیں، مگر ابا کہتے کہ دال بھی اب غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اماں جمعہ بازار، اتوار بازار اور منگل بازار کو رات گئے جب دکانیں بند ہو رہی ہوتی تو سستی ترین سبزیاں لے آتیں، جن سے ہمارا ہفتہ پورا ہوتا۔ جانے بچت کے کس اصول پر عمل کر کے ہم زندگی سے رشتہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے ابا بہت پیارے لگتے، اونچے لمبے اور مضبوط جسم اور مضبوط ہاتھ پیروں والے۔ ابا جب گھر واپس آتے تو پورے گھر میں رونق اور گہما گہمی جاگ اٹھتی۔ سب ابا کے گرد جمع ہو جاتے اور وہ ہم سب سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے جاتے۔ کاکے اور رانی کے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالتے جاتے۔ ابا بہت پیاری باتیں کرتے تھے، خود ہمیشہ مسکراتے رہتے جبکہ باقی سب لوگ ہنستے رہتے۔ مجھے سب سے زیادہ رات کا وقت اچھا لگتا کہ جب ابا گھر میں ہوتے، تب لگتا کہ ہم ایک مضبوط قلعے میں ہیں، جہاں اب مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ مگر اس دن میں بہت بے چین ہو جاتی جب ابا بہت دیر سے گھر آتے۔ اس دن پتہ چلتا کہ صاحب لوگوں کی کوئی بہت بڑی دعوت پارٹی تھی۔ شروع میں مجھے اور عمران کو ان پارٹیوں کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہوتا۔ جانے کیا ہوتا ہوگا ان پارٹیوں میں، کس طرح کے لوگ جاتے ہوں گے اور کیا کھاتے ہوں گے۔ شاید وہاں جا کے بھی چٹنی ہی کھاتے ہوں گے، مگر اتنی زیادہ چٹنیاں پیستا کون ہوگا؟ ہم اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابا سے سوال پر سوال کرتے جاتے، اور ابا مسکرا کے ان سوالوں کے جواب دیے جاتے۔ ابا، ان پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ عمران تجسس سے پوچھتا۔ بیٹا، مجھے تو پتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہے،
میں تو गाड़ी में ही बैठा रहता हूँ। साहिब के इंतजार में। अब्बा उकताए हुए लहजे में कहते। अब्बा खाने में क्या क्या होता है? कभी कभार मैं शौक से पूछती। खाने में बेटा कोई रोटी सालन ही होता होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं। मुझे तो यही फिक्र रहती है कि तुम लोग अकेले हो और मेरे बगैर उदास हो और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। और बेटा ये थोड़ी देखते हैं कि खाने में है क्या क्या। देखने की तो ये चीज होती है कि खाना आया कहाँ से और पकाया किसने है। देखो तुम्हारी अम्मा तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत से पकाती हैं, ऐसा खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में अपने घर के अलावा और कहीं नहीं खाया। वो मुस्कुराकर अम्मा की तरफ देखते। और बेटा खाने के बारे में ज्यादा बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं, इसलिए खाने की चीजों के बारे में सोचते रहना और ख्याली लज्जत हासिल करना ये सब बेकार लोगों के मशगले हैं। ये सारा सारा दिन पेट ही की तरफ ध्यान देना हैवानों का मशगला है। अब्बा आसान करके समझाते। मैं आपको एक बात सच सच बताऊं, वो मेरी तरफ झुकते हुए बताते। अल्लाह ताला इंसान को इसके लिए जो मुफीद होता है वही देता है। बज़ाहिर कुछ चीज़ें बड़ी खुशनुमा होती हैं, मसलन रेडियों पे बकने वाले शरबत के गिलास जो बज़ाहिर खुश रंग होते हैं मगर अपने अंदर कितने जरासीम लिए होते हैं वो आम आँख नहीं देख सकती। इसी तरह इन सरकारी दावतों में जो बज़ाहिर खानों से मेज़ें भरी होती हैं, जाने किस किस की खून पसीने की कमाई इसमें शामिल होती है। इसमें जो जरासीम होते हैं वो जिस्मानी बीमारियां तो नहीं अलबत्ता रूहानी बीमारियां बहुत पैदा करते हैं। बेटा, ऐसे खाने से इंसान में नाशुक्री, बेसब्री, हवस, लालच और लूट खसोट जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इंसान में खुद गर्जी जन्म लेती है और ये इतना बड़ा मर्ज है कि नस्लों की नस्लें चट कर जाता है। मैं हैरत से मुन खोले अब्बा को तकती जाती। भला खाने के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ से जाती है? वो भी अच्छी तरह चीज़ें धोकर ही पकाते होंगे। अब्बा अक्सर ऐसी पार्टियों से भूखे ही वापस आते और अम्मा उनके इंतज़ार में कटोरे में दाल सब्जी लिए रुमाल में रोटियां लपेटे इंतज़ार में बैठी रहती। अब्बा ने बचपन ही से इन दावतों और खानों का ऐसा खौफनाक नक्शा खींचा था कि किसी भी जगह बहुत सा खाना देख के किसी शादी ब्याह पर भी हम बहन भाई घबरा जाते। हमसे कुछ खाया ही न जाता और हमें अपने घर की दाल चटनी दुनिया के हर खाने से ज़्यादा लजीज लगती।